بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 96۔ جو کام نہیں کر سکتے اس کا ذمہ نہ لیجیے۔ دوسرا حصہ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها۔ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی چیز کی جو اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے منع کیا ہے کہ آدمی وہ کام اپنے ذمے لے جسے پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ مجھے ذاتی طور پر اس بات کا تجربہ ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ریاض کی ملٹری اکیڈمی میں ایک بار میں نے لیکچر دیا تھا۔ لیکچر کے ختم ہونے پر ایک نوجوان میرے پاس آیا اور بولا، ایک بہت ضروری ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ اس نے کہا نہیں، اب نہیں، آج وقت کم ہے، آئندہ کسی دن میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ وہ ٹاپک کو اس کے سائز سے بڑھ کر اہمیت دے رہا اور میں اطمینان سے اس کی ڈینگیں سنتا رہا۔ دوسری بہت سی باتوں کی طرح زندگی نے مجھے یہ بھی سکھایا ہے کہ اکثر لوگ معاملات کو ان کے سائز سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں چھوٹی سی ضرورت بھی پیش آتی ہے تو اسے پورا کیے بنا وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ نوجوان نے مجھ سے کہا، جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ کل فلاں شہر میں آپ کا لیکچر ہے جو الریاض سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ میں نے ہاں میں جواب دیا تو وہ بولا، میں وہاں لیکچر کے بعد آپ سے ملوں گا۔ مجھے اس کا جوش و خروش دیکھ کر ایک گنا تعجب ہوا۔ اگلے روز واقعی میں لیکچر دے کر نکلنے لگا تو وہ نوجوان نظر آیا۔ وہ بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں اسے لے کر اپنی ایک طرف ہو گیا۔ میں نے خوشی سے کہا، آئیے آئیے، اللہ آپ کے شوق میں اضافہ کرے، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ وہ بولا، یا شیخ، میرا ایک بھائی ہے جس کے پاس میٹرک کی سند ہے، میں چاہتا ہوں آپ اسے کوئی ملازمت دلا دیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا، بس یہی بات تھی؟ وہ بولا، جی بس یہی بات تھی۔ وہ نوجوان بہت امید لیے ہوئے، میرا دل بھی اس کی مدد کرنے کو چاہ رہا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی واقعی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں اس سے کوئی وعدہ کر بیٹھا تو پورا نہیں کر سکوں گا۔ اس دور میں لوگ بی اے کی ڈگری کو نہیں پوچھتے، میٹرک کی سرٹیفکیٹ پر کسی کو کیا نوکری مل سکتی تھی۔ میری پہچان کس حد تک ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے صورتحال گڑبڑ والی تھی۔ میری دلی تمنا تھی کہ میرے پاس اختیار ہوتا تو میں اس بیچاری کی ضرور کوئی نہ کوئی مدد کرتا، لیکن بہر صورت میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے مناسب انداز سے ٹالنا چاہا تاکہ اس کے جذبات زخمی نہ ہوں اور بات بھی اس کی سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بھائی میرا بھی بھائی ہے، جس طرح آپ اس کے لیے فکر مند ہیں ویسے میں بھی فکر مند ہوں۔ اس کے باوجود میں آپ کی مدد کرنے سے عاجز ہوں، مجھے معاف کر دینا بھائی۔ اس نے کہا اور امید کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹا جاتا تھا، یا شیخ کوشش تو کیجیے۔ بھائی میں نے کہا نا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کا ٹکڑا مجھے تھماتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جناب شیخ، یہ کاغذ اپنے پاس رکھیے، اس میں ہمارے فون نمبر ہیں، اگر آپ کو کوئی نوکری نظر آئے تو ہمیں بتا دیجیے گا۔ ساتھ ہی مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھے امید کی رسی باندھے رکھنا چاہتا ہے۔ وہ میرے فون کا انتظار کرے گا، خود بھی امید لگائے گا اور اپنے بھائی کو بھی امید اور خوف کی سولی پر لٹکائے رکھے گا۔ میں نے امید کی یہ رسی کاٹتے اور اپنے آپ کو اس کی پکڑ سے چھڑاتے ہوئے کہا، بلکہ یہ کاغذ آپ اپنے پاس رکھیے اور یہ لیجیے میرا فون نمبر، آپ کو کوئی نوکری نظر آئے تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے میں اس سلسلے میں سفارش وغیرہ کر کے آپ کی مدد کر سکوں۔ نوجوان چند سیکنڈ خاموش رہا۔ میں انتظار میں تھا کہ وہ مجھے الوداع کرے، لیکن اس نے مجھے خوشگوار حیرت میں ڈالتے ہوئے کہا، اللہ آپ کا چہرہ روشن رکھے، واللہ یا شیخ، پچھلے برس میں نے اپنے بھائی کے بارے میں شاہی خاندان کے ایک فرد سے بات کی تھی۔ انہوں نے کاغذ تو لے لیا مگر آج تک مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ ایک بار میں نے میجر جنرل صاحب سے بات کی تو انہوں نے بھی کاغذ لے لیا لیکن مجھ سے رابطہ نہیں کیا اور نہ اس بات کو کوئی اہمیت دی۔ یہ لوگ غریبوں کی ذرا پرواہ نہیں کرتے، اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ وہ ان پر بددعائیں کرنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر کاغذ لے لیا ہوتا تو بددعائیں لینے والا تیسرا شخص میں ہوتا۔
جی ہاں، ابتدائی میں معافی مانگ لینا وعدہ خلافی کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ کتنا اچھا ہو اگر ہم اپنے اختیار کی حد میں رہتے ہوئے لوگوں سے صاف اور سیدھی بات کہہ دیا کریں، اور لوگوں ہی پر کیا موقوف بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے گھر بار کی چھوٹی موٹی ضروریات میں بھی ہمیں اس اصول سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ ایسا عام طور پر ہوتا ہوگا کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں اور پیچھے سے بیگم صاحبہ پکارتی ہیں، دودھ لیتے آئیے گا، شکر ختم ہو چکی ہے، یا پھر آج رات کھانا نہیں پکے گا، باہر سے لیتے آئیے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس موقع پر لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نہ کہیے کہ ٹھیک ہے لیتا آؤں گا، باوجود یہ کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ یہ کام انجام نہیں دے سکیں گے، بلکہ آپ بھی پکار دیجئے میں نہیں لا سکوں گا۔ اس وقت صاف صاف جواب واپسی پر جھوٹے عذر کرنے سے بہتر ہوگا کہ وقت کم تھا، دکانیں بند تھی، یا میں بھول گیا تھا۔ یہی طرز عمل اپنے ساتھیوں، دوستوں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی رکھیے۔ میرا خیال ہے جو بات میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں وہ آپ تک اچھی طرح پہنچ چکی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے، شروع میں معافی مانگ لینا آخر میں عذر نکالنے سے بہت بہتر ہے۔